السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی تھی، 13 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 14، 15، 16 ترجمہ اور تفسیر سے ہم پڑھیں گے۔ آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ملتے ہیں ایمان والے سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ سزا دے رہا ہے، اللہ ذلیل کر رہا ہے انہیں اس مذاق کی، اور ڈیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ اب آیت نمبر 14 میں اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب لَقُوا ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لے آئے، یعنی جب منافق مومنوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا تو مومنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے سرکشوں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، قالو کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن ہم تو صرف مستہزئون مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے منافقوں کے 3 عیب بیان ہو چکے ہیں، اب یہ چوتھا عیب ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے منافقین کی دینی حالت اور صرف مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ یا مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا برتاؤ تھا اس کا بیان تھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ مومنین اور کفار دونوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ پہلی آیت کی تفصیل ہے، کیونکہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ منافقین اپنے آپ کو عقل مند اور مسلمانوں کو بے وقوف جانتے ہیں۔ اب ان کی اس فریب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا شان نزول بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ اور ان کے جو منافقین ساتھی تھے ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ایک بار انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اپنے طرف آتے دیکھا تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے یاروں سے کہنے لگا، دیکھو یارو، میں انہیں کیسے مذاق کرتا ہوں یا میں ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ کھیلتا ہوں۔ جب صحابہ کرام قریب پہنچے تو عبداللہ نے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دست مبارک پکڑا اور بولا کہ مبارک ہیں آپ، کہ آپ صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار اور شیخ الاسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے ساتھی۔
اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی جان اور مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان فرمانے والے ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا سبحان اللہ، آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اپنی جان اور مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ رب سے ڈر، نفاق چھوڑ، منافقین سب سے بدتر ہیں۔ وہ بولا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی آپ حضرات کی طرح ہی ایمان ہے، جس طرح آپ ایمان لے آئے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے ہیں۔ پھر یہ حضرات صحابہ اکرام یہاں سے چلے گئے، آگے روانہ ہو گئے، تو عبداللہ اپنی جماعت والوں سے کہنے لگا دیکھو میں نے کیا چال چلی ہے۔ ان لوگوں نے اس کی تعریف کی، تب یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ ان کے الفاظ کے معنی بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ ایک ہے لقو، یہ لقو ان سے بنا ہے جس کا معنی ہے ملاقات کرنا اور سامنے آنا یا آمنا سامنا کسی کا ہونا۔ یہاں پہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ الذین آمنو، تو یہاں پہ آمنو میں مراد مخلص مومن مراد ہیں۔ زبانی مسلمان تو منافق بھی تھے، مگر ان کو ایسی چالیں مخلصین کے سامنے چلنی پڑتی تھیں کہ آمنا میں حقیقی ایمان سے مراد ان کے زبان میں، یعنی وہ زبان سے یوں کہتے تھے کہ مسلمان یوں سمجھ لیں کہ ہم جو ہے وہ اسی طرح ایمان لے آئے ہیں جس طرح کے مومن حقیقی ایمان لے کے آئے ہیں، اور بار بار جو ہے وہ ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے تاکہ یہ لوگ ہمارے ایمان کو سمجھ لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، مسلمان اپنے ایمان کی قسمیں نہیں کھاتے تھے، کیونکہ جب خوشبو پڑی ہوئی ہو تو وہ اپنی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ لوگ سونگ کے جان لیتے ہیں کہ یہ کتنی خالص ہے اور کس طرح کی ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ لوگ جو قسمیں کھا رہے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری قسمیں کھانے کی وجہ سے ان لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور مسلمانوں میں یہ بات واضح کر دی کہ تم سے جو مل کے قسمیں کھاتے ہیں اپنے ایمان کی وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، منہ سے تو وہ مومن ہے لیکن ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا۔ پھر آگے خلو لفظ ہے، خلو یہ خلو ان سے بنا ہے جس کا معنی اکیلا ہونا۔ تو یہاں پہ یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس جب تنہائی اختیار کرتے تھے، جہاں پہ کوئی مسلمان ان کو دیکھ نہ رہا ہوتا، تو یہ وہ ان سے گفتگو کرتے تھے کہ اے ہمارے سرداروں، اے ہمارے بڑے شیطان یعنی بڑے سرکشوں، جس طرح تم لوگ سرکش ہو اسی طرح ہم بھی سرکش ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں، اور مسلمانوں کے پاس جو تمہارے بارے میں خبریں ہیں یا تمہارے بارے میں جو وہ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں وہ ہم جاننے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ ان کی وہ خبریں ہم تم تک پہنچا سکیں۔ تو یعنی یہ اپنے سرکشوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر مسلمانوں کو بھی یہ جتلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی یا جو سوار دو کشتیوں میں سوار ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی دریا پار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو منافقین کی بھی یہی مثال ہے کہ وہ دو کشتیوں میں سوار ہیں، اس وجہ سے نہ وہ مومنوں کے ساتھ ہیں نہ کفار کے ساتھ ہیں۔ دلی طور پر تو کفار کے ساتھ ہیں لیکن زبانی طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا میں بھی غرق ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی وہ غرق ہوں گے۔ یہاں پہ اس کا خلاصہ سمجھ لیں کہ جب وہ منافقین مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے یوں کہہ دیتے تھے۔ اب یہاں پہ اس آیات میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ دل لگی اور مذاق کے لیے کلمہ کفر کہنا یہ حقیقی کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ان کے اس اظہار ایمان کو کفر قرار دیا ہے۔ تو مذاق میں بھی اگر کوئی آدمی کفر کہے گا، کفر بکے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یا جتنے بھی اللہ کے انبیاء گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں،
یا دین کے ساتھ کوئی آدمی مذاق کرے گا تو وہ بھی آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام اور دینی پیشواؤں کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، یہ خزائن العرفان میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر دینی چیز جیسے قرآن شریف، مسجد، علماء کرام، رمضان شریف اور اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کے مزارات وغیرہ کی توہین کرنا یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی ہر ایک شخص کی مجلس میں بیٹھتا ہے یا ہر گروہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، یعنی بد مذہبوں کو اپنا دوست بناتا ہے، تو منافقوں کا وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اور آج کل کے مسلمانوں میں، خاص طور پر اہل سنت و جماعت میں، یہ عام طریقہ ہے کہ وہ ہر مذہب والوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں، ورنہ وہ اس منافقانہ طرز پہ پورے اتر رہے ہیں۔ پانچواں یہ کہ لوگوں کا مذاق اڑانا سخت برا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا تھا کہ آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ خدا مجھے اس سے بچائے کہ میں جہلاء میں سے ہو جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے، اور خیال رہے کہ مذاق اڑانا اور بات ہے اور خوش طبعی کرنا یہ اور بات ہے۔ خوش طبعی کو جو ہے وہ مزاح کہتے ہیں، اور کسی کا مذاق اڑانا جس سے دل ٹوٹ جائے اس کو مذاق کہتے ہیں۔ ان دونوں میں قدر فرق ہے، یعنی کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے، اور خوش طبعی میں صرف دل خوش کرنا اور غم دور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا جائز، بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کی چند شرائط یہ ہیں کہ اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، مذاقی، اور یہ ہے کہ اس میں مذاق بھی شامل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس مزاح میں بندہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ مذاق کی حد تک پہنچ جائے، کسی کا دل دکھ جائے تو وہ بھی ناجائز ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مذاق کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، ابتدا منع ہے، اور اگر کوئی شخص ہمارا مذاق اڑائے اور ہم جواب میں اس کا مذاق اڑائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہی بات بھی یاد رکھنی چاہیے، مسلمان اگر ہم سے مذاق اڑائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ درگزر کر دیں، ٹھیک ہے، درگزر کرنا جو ہے وہ جائز، یعنی اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کفار ہم سے مذاق اڑائیں یا بد مذہب ہم سے مذاق اڑائیں یا بے دین ہم سے مذاق اڑائیں تو پھر ان کا جواب دینا یہ سنت صحابہ ہے، کیونکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثناخوان تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوان تھے، تو وہ کفار کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی شعر کی صورت میں ان کا جو ہے وہ مذاق یا ان کی ہجو بیان کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھ لیں، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یستہزئ، سزا دے رہا ہے انہیں یا ذلیل کر رہا ہے انہیں، بہم، اس مذاق کی وجہ سے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، تاکہ یعمہون، وہ بھٹکتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید ڈیل دے رہا ہے اپنی سرکشی میں کہ وہ مزید جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے رہیں، اسلام کی مخالفت کرتے رہیں، قرآن کی خلاف ورزی کرتے رہیں، صحابہ کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب پانی سر سے گزر جائے گا تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ اب یہاں پہ یہ منافقین کا چوتھا فریب بیان ہوا، بلکہ پانچواں فریب یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی مذاق کرتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے
کہ دنیا میں بھی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، پھر کل قیامت کے دن بھی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب یہاں پہ جو یستہزئ لفظ ہوا ہے تو یہاں پہ ہم پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اس کے 3 معنی میں نے بیان کیے تھے۔ ایک ہے جاہل بنانا، استہزاء کے 3 معنی، ایک جاہل بنانا، ایک دل لگی کرنا، اور ایک ذلیل کرنا یا رسوا کرنا یا اسے سزا دینا۔ تو یہاں پہ 2 معنی تو بن سکتے ہیں، لیکن دل لگی کرنے والا معنی یہاں پہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل لگی کرنے سے پاک ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جاہل قرار دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے یا انہیں سزا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یستہزئ میں 3 احتمال ہیں، یعنی اس معنی کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں ذلیل کرتا ہے کہ کسی جگہ ان کی عزت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ معنی استقبال میں یہ ہوگا کہ انہیں قیامت یا دوزخ میں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر کے سزا دے گا، اور اس طرح کے وہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ حق تعالیٰ ان سب پر تجلی فرمائے گا، مومنین تو سجدے میں گر جائیں گے، مگر منافقین کی پشت ایسی سخت ہو جائے گی بجائے سجدہ کرنے کے اوندے گر پڑیں گے، تب انہیں کتوں کی طرح جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یا دوسرا یہ کہ منافقین ایک ہی بار مسلمانوں سے مذاق کر چکے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ ان سے استہزاء فرماتا رہے گا، یعنی انہیں سزا دیتا رہے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا رہے گا۔ دنیا میں موت کے وقت اور قبر میں بھی انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور قیامت کے دن بھی انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور جب جہنم میں ڈال دے گا تو اس وقت بھی انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ منافقین جہنم میں ہوں گے، جہنم کا دروازہ کھلے گا، منافقین وہاں سے باہر نکلنے کی طرف بھاگیں گے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ گر جائیں گے، اور مسلمان ان پر استہزاء کریں گے، یعنی مسلمان ان پر ہنسیں گے، ببتیاں کسیں گے، انہیں کہیں گے کہ تم تو منہ سے کلمہ پڑھتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور کفار بھی انہیں کہیں گے کہ تم تو آج ہم سے بھی نچلے درجے میں ہو، تم تو کہتے تھے منہ کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی ذلت یا ان کی رسوائی، یا جو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے سزا دے گا، یہ ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بیان، یہاں پہ چند فائدے بھی اس آیت کے یہ سن لیں کہ ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور کفر میں بے اطمینانی رہتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مومن اس مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جو تیز آندھیوں کا مقابلہ نہایت اطمینان سے کر لیتا ہے، نہ تو مصیبت میں گھبراتا ہے اور نہ راحتوں پر اتراتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اور کافر اس کچی کھیتی کی طرح ہے کہ جو ہر ہوا کا اثر لے لیتا ہے، ہر ہوا کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، اور مصیبت آئے تو گھبرا جاتا ہے، اور راحتیں پا کر وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہاں پہ اور چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، یہ بھی بیان کیا گیا کہ دنیاوی ترقیاں قابل اعتماد نہیں ہیں، بلکہ قابل اعتماد جو ترقیاں ہیں وہ آخرت کی ترقیاں ہیں۔ اس کی مثال پتنگ کی ہے کہ وہ اس قدر اونچی اڑتی ہے کہ دیکھنے والے کو حیرت زدہ کر دیتی ہے، دیکھنے والا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، مگر اس کی ڈور پتنگ والے کے ہاتھ میں ہے، ایک جھٹکے میں اس کو زمین پر لے آتا ہے۔ انسان دنیاوی ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن جاتا ہے، مگر ایک جھٹکے میں اس محل سے نیچے گر کے قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پتہ چلا ترقی وہی ہے جو آدمی کو آخرت میں سرخرو کر دے، ترقی وہی ہے جو بندے کو آخرت میں کامیاب کر دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس فانی دنیا میں رہ کر جو باقی دنیا ہے، جو باقی آخرت ہے، جو ہمیشگی جس میں ہمیں ملنے والی ہے، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ الذین لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، فما ربحت، مگر نفع نہ ہوا،
तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उन्हें नफा न दिया, वमा कानू मुहतदीन, और वो सही राह नहीं जानते थे। तो यहाँ पे पहले मुनाफिकीन की कुछ हरकतें बयान फरमाकर ये बताया गया था कि ये नादान अपनी हमाकतों की वजह से, नादानियों की वजह से ना समझ थे और ये इस जिल्लत तक पहुंच चुके थे। अब तो एक और बेहतरीन मिसाल से समझाया जा रहा है कि जिससे इनकी हालत अच्छी तरह सबके सामने आ जाए, सबके सामने जो है वाज़े हो जाए। या यूं कहें कि इससे पहले की आयतों में मुनाफिकीन के चंद उयूब बयान किए गए थे, उनके ऐब बयान किए गए थे। अब उन ऐबों का नतीजा बयान हो रहा है। जैसे कोई शख्स किसी व्यापारी की तिजारत या तिजारती गलतियों को बयान करके आखिर में कहे कि इसका अंजाम दिवालिया होगा और वो अपनी असल पूंजी भी खो बैठेगा। अब मुनाफिकीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अपनी तिजारत में असल जो है वो असल पूंजी भी खो बैठे हैं, उनका दिवालिया हो गया है। अब उनके पास जो असल सरमाया था वो भी बर्बाद कर बैठे हैं। अब यहाँ पे इस आयत का शान नुज़ूल भी समाअत फरमा लें। या तो ये आयत उन लोगों के हक में नाजिल हुई है जो मुखलिस मोमिन बनने के बाद काफिर हो गए, या ये आयत यहूद के हक में आई है कि जो पहले से नबी यानी आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान व ईकान रखते थे, मगर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई तो मुनकिर हो गए, और बाज़ तो मुजाहिर काफिर यानी वाज़े काफिर और बाज़ मुनाफिक बन गए। या इन तमाम कुफ़ार के हक़ में ये आयत नाजिल हुई है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई थी और जिनके सामने दलाइल कायम फरमाकर हदायत का रास्ता ज़ाहिर फरमा दिया था, मगर उन्होंने अक्ल इंसाफ से काम न लिया, जिद और तकब्बुर गुरूर की वजह से गुमराह हो गए, अपनी चुदराहट अपनी बादशाहत की वजह से दीन इस्लाम को कबूल न किया और गुमराह हो गए। अब यहाँ पे जो उलाइका, इसमें इशारा बईद जिक्र किया गया है, चूंकि मुनाफिकीन की सिफतें इस तरह बयान कर दी गई हैं कि वो दूसरों से बिल्कुल छट गई हैं, वो दूसरों से बिल्कुल जो है वो वाज़े हो गई हैं। हर शख्स इनको देखकर इनकी पहचान कर लेता है, और जो चीज़ ख्याल में मौजूद हो और इसकी तरफ इशारा कर दिया जाता है, लिहाजा यहाँ उलाइका के साथ इशारा करना इसलिए है क्योंकि वो मुसलमानों से बहुत दूर हैं। उलाइका वो यानी वो मुसलमानों तक पहुंच भी नहीं सकते, मुसलमानों के कमाल तक, मुसलमानों के मर्तबे या उनके दर्जे तक पहुंच भी नहीं सकते। और यहाँ पे इश्तरू जो आया है, ये इश्तरा उनसे बना है कि जिसका माना है खरीदना, यानी कीमत खर्च करके माले मकसूद हासिल करना। लेकिन यहाँ इस माना में इस्तेमाल हुआ है कि अपनी चीज़ के बदले में गैर की चीज़ ले लेना। और इश्तरा जो ये इस्तेमाल हुआ है, एक चीज़ से बेरग़बती और दूसरी चीज़ की लालच करने को भी कह देते हैं, क्योंकि राय रास्त पर चलना और ईमान इख्तियार करना यह हर मुसलमान का असली फ़र्ज़ है। फिर जब कुफ़ार और मुनाफिकीन शैतान से गुमराही सीख कर इस फ़र्ज़ को खो बैठे, इसलिए इन लोगों की हिदायत छोड़ने और गुमराही इख्तियार करने को ख़रीदो फ़रोख्त से बयान किया गया है। और अद-दलाला इसके माना जुल्म करना, दरमियानी हालत से हटकर इफ़रात व तफरीत में पड़ जाना, तज़ब्ज़ुब में पड़ जाना, हदायत का गुम हो जाना। यहाँ दीन से बहक कर बेदीनी इख्तियार करना मुराद है कि जिसके माना है गुमराही या मुनाफ़क़त। लेकिन यहाँ फ़कत दलालत जहाँ कहीं अपने अंबिया इकराम के लिए बोला जाएगा, यानी ये दलाल लफ्ज़ जहाँ कहीं अंबिया के लिए बोला जाएगा तो वो वारफ्तगी या जज्बा वगैरह के माना में होगा। और जो अंबिया इकराम को गुमराह जाने वो सख्त बेदीन हैं। सूरह वद्दुहा में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वारफ्तगी के माना में होगा। हदायत का गुम हो जाना, यहाँ दीन से बहकर बेदीनी इख्तियार करना मुराद है कि जिसके माना गुमराही हैं, मुनाफ़क़त हैं। और यहाँ पे अल-हुदा इससे मुराद हदायत को छोड़कर गुमराही इख्तियार कर ली। हिदायत के माना यानी उन्होंने
ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی، ہدایت سے دور ہٹ کر انہوں نے گمراہی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر فرمایا فما ربحت، ربحن سے بنا ہے جس کا معنی نفع، یعنی اپنی اصل پونجی کے علاوہ جو کچھ حاصل ہو وہ منافع یا ربحن کہتے ہیں۔ تو تجارتہم، تجارت خرید و فروخت کے کاروبار کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص یہ کاروبار کرتا ہو اسے تاجر یا بیوپاری کہا جاتا ہے، اور جو شخص کبھی کوئی چیز فروخت کرے اسے بائع کہتے ہیں، نہ کہ تاجر۔ اور یہاں پہ فرمایا گیا وما کانوا مہتدین، یہاں پہ دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ پہلے ہی اس تجارت سے ناواقف تھے اس لیے وہ نفع تو کیا کماتے اصل پونجی بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے، یعنی اور تجارتوں میں تو خوب ہوشیاری سے کام لے لیتے تھے مگر اس تجارت میں ایسے بے وقوف بنے کہ بجائے کمال حاصل ہونے کے اصلی مال کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ سمجھیں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل ملتی ہے اور پھر نیک و بد راستے اس کے سامنے واضح ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کریں اور برے سے بچتا رہے۔ اور ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو اپنے لیے مول لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اسے ذریعہ معاش یا ذریعہ دنیا نفع حاصل کرنے کے لیے بنا لیا، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان نفعوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان دنیا کی قیمت یا ان دنیا کے نفعوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کر دیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ تو ان کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی احمق شخص قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھلونا خرید لے یا اصلی سونا دے کر نقلی سونا خرید لے۔ اور تجارت کے اصول سے یہ لوگ بہت گھاٹے میں رہے، بہت نقصان انہوں نے کمایا، لیکن عقل مند لوگ اپنی عقل، دل، جان اور مال اور اولاد صرف کر کے سچا ایمان لے لیتے ہیں، اور وہ واقعی عقل مند بیوپاری ہیں، عقل مند تاجر ہیں، کیونکہ فانی دنیا کے عوض انہوں نے باقی دنیا یا بقا انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور حکایت بھی آپ کو سناتا چلوں، وہ یہ ہے کہ مسنی شریف میں آتا ہے کہ ایک شکاری ترکش میں تیر لے کر باز کے شکار کے لیے نکلا، اور باز ہوا میں اڑتا ہوا ملا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ اس نے تاک کر یا جانگ کر اس سائے پر سارے تیر جو ہے وہ لگائے، نشانے پہ چلائے، یہاں تک کہ سارا ترکش خالی ہو گیا مگر باز ہاتھ نہ آیا۔ محروم واپس لوٹا، اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میں نے صحیح نشانے پہ تیر لگائے مگر باز میرے ہاتھ نہ آیا، ایک باز بھی نہ مرا۔ اس نے کہا اے بے وقوف، جس کو تو نے نشانہ بنایا ہوا تھا وہ باز نہ تھا، اصل باز اور تھا جہاں تیری نگاہ پہنچ ہی نہ سکی۔ اب یہاں پہ سمجھیں، ان منافقین نے بھی اسی طرح اپنے ترکش کے سارے تیر دنیا کے لیے استعمال کر لیے ہیں، لہٰذا دین ان کے ہاتھ نہ آیا، قیمتی تیر بھی برباد کر بیٹھے اور ان کے ہاتھ میں دین بھی نہیں آیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان آیات سے غور و فکر کریں، ان آیات کو بار بار پڑھیں، منافقین کے اس رویے کو بار بار پڑھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی منافقت آ جائے اور ہم بھی دین اسلام سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، اور ہم بھی جو ہے وہ ایسے راستے یا ایسے طور طریقے نہ اختیار کر رہے ہوں جو منافقین کے طریقے تھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کو اور صحابہ کرام کے نقش قدم کو اور اولیاء کی محبت کو اپنی حرز جاں بنائیں، صحابہ کرام کی محبت کو اور اولیاء کے راستے کو اپنی راہ نجات بنائیں، راہ ہدایت بنائیں، ان پر چلیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ
ایمان پہ زندہ رکھے اور مرتے وقت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔